آپ کے نزدیک نواز شریف کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ بڑی شک کی طبیعت کا مالک ہے. وہ ہر ایک پہ شک کرتا ہے، بہت کم لوگوں پہ اس کا بھروسہ ہے، اور اس کا نتیجہ رہا ہے اس کی سیاسی ناکامی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پیسے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. وہ ایک بار جب آپ کے حلقے میں آئے تو یہاں پہ بھی وہ شوگر مل لگانا چاہتے تھے. نواز شریف آئے تو ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے کہ یہاں تو بہت اچھا گنا لگا ہوا ہے، تو یہاں کوئی شوگر مل ہے؟ میں نے کہا یہاں شوگر مل کوئی 40 میل کے فاصلے پہ ہے. تو کہنے لگا کہ آپ یہاں شوگر مل کیوں نہیں لگاتی؟ تو میں نے کہا کہ میرے والد کی مجھے وصیت تھی کہ یا کاروبار کرو یا سیاست. مجھے کہنے لگے کہ میں پھر یہاں لگا لوں. میں نے کہا آپ ضرور لگا لیں. سو پھر اس نے رمضان شوگر مل لگا لی. آپ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑی ہمدردی رکھتی ہیں، تو کیا آپ بھی سول سپریمیسی کی حامی ہیں؟ جی یقیناً میں سول سپریمیسی کی حامی ہوں. میں مسلم لیگ کے لیے واقعی نرم گوشہ رکھتی ہوں، لیکن اب چونکہ عملی سیاست سے میں ریٹائر ہوں، سو میری کسی جماعت میں رکنیت نہیں ہے. آپ پر بجلی چوری کا مقدمہ بھی بنوا دیا. جی ہاں، یہ بات درست ہے. اور پھر ایونچولی اس بندے نے میرے سے معافی بھی آن کے مانگی، لیکن انہوں نے نواز شریف کی کابینہ سے مجھے نکلوانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم اس حد تک پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جرنیل کو ڈسمس کر دے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. وزیر اعظم پاکستان کے بے پناہ اختیارات ہیں، اور وہ ہر سرکاری تنخواہ لینے والے کو ڈسمس کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ بھٹو صاحب نے 1-2 فوجیوں کو برخاست کیا تھا، میرا اندازہ ہے. یہ میرا فارم جو ہے جی یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہاں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بھٹو صاحب کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی سزا دی گئی؟ ایک حد تک. بہرحال یہ وجہ ضرور شامل تھی ان عوامل میں جس کے باعث ان کو تختہ دار پر پہنچایا گیا. سو اس کے نہ بننے سے ہمیں نقصان ہے. عمران خان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ وہ بولیں کم، اقتصادی کیفیت پہ زیادہ توجہ دیں، اور بین الاقوامی امور اب ان کے ٹھیک جا رہے ہیں، ان پہ اپنا ہاتھ ہولہ رکھیں. بنیادی طور پہ معیشت کا کچھ کریں. پنجاب میں جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ کامیاب جا رہے ہیں یا ناکام؟ عثمان بزدار کا کوئی پروفائل نہیں ہے، اور نہ وہ اپنا پروفائل کوئی بنا سکے. آپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتی تھی، تو بن کیوں نہ پائی؟ بس مجھے موقع ہی نہیں حاصل ہوا. خواہش تو میری تھی، اور میرے ذہن میں بڑا ایک تفصیلی منصوبہ بھی تھا کہ اگر میں وزیر اعلیٰ بنی تو میں نے کیا کیا کرنا ہوگا، لیکن بس ایسا موقع ہی نہیں ہوا. نون لیگ میں تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہی بہت زیادہ تھے، تو کیا نواز شریف آپ کی اس خواہش سے واقف تھے؟ نہیں، بنیادی طور پہ نواز شریف صرف اپنے بھائی کو ٹرسٹ کرتے تھے، اور تھوڑے وقفے کے لیے انہوں نے غلام حیدر وائن کو بنایا، لیکن فی الواقعہ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ شہباز ہی تھا. سو میں جانتی تھی کہ جب تک نواز شریف ہے وہ اپنے بھائی کے علاوہ اور کسی کو نہیں بنانا چاہے گا.
اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنے کا شوق انہیں وراثت میں ملا ہے. ہمیں اپنے خاص گھوڑے دکھانے کے لیے فارم پر لے کر گئیں. آپ نے خود کس عمر میں گھوڑ سواری شروع کی؟ 6 سال کی عمر میں. آپ اب بھی ریسز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں؟ میں گھوڑے 2 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو بیچ دیتی ہوں. خود میں ریس نہیں کرتی. تو کیا گھوڑوں کے نام بھی ہیں؟ جی ہاں، سب گھوڑوں کے نام ہیں. اس گھوڑے کا کیا نام ہے؟ اس کے باپ کا نام تھا کی گائے اور اس کی ماں کا نام تھا لابراوا. تو اس کا نام میں نے رکھا بریو کی. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ زرداری صاحب اپنے گھوڑوں کو مربے کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، دیسی گھی کھلاتے ہیں. آپ تو یہاں انہیں سادہ چارہ کھلاتی ہیں. جی ہاں، میں زرداری نہیں ہوں نا. تو کیا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ جی ہاں، جو میں ان کو خوراک دیتی ہوں وہ گھوڑوں کے لیے جو سٹینڈرڈ خوراک ہے وہ ہوتی ہے. یہ جو عمران خان کو نواز شریف سے بہت زیادہ کمپیئر کیا جاتا ہے، کیا واقعی ان کا کوئی کمپیریزن بنتا بھی ہے یا نہیں؟ کمپیریزن بنتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ بھی وزیر اعظم رہے، یہ بھی وزیر اعظم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ ایک سٹار ہے اور قداور ہیں، خوش شکل ہیں، تو ان کا جو فزیکل اپیئرنس ہے وہ نواز شریف سے زیادہ امپریسو ہے. نواز شریف بڑا شروڈ آدمی ہے اور نواز شریف نے دیکھیں 3 ٹرمز نکالے ہیں اقتدار میں تو کامیاب ثابت ہوا ہے. اب عمران خان کا آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ان کا ٹینیئر کتنا لمبا ہوتا ہے یا نہیں. آپ پاکستان کی بہت زیادہ سٹائلش اور گریسفل خاتون سیاستدان سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دنیا میں ایک خاتون تھیں، کیتھرین گریہم ان کا نام تھا. وہ واشنگٹن پوسٹ کی مالک تھیں اور انہوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. ابھی بھی آپ بہت ہی سوبر اور گریسفل ہیں، لیکن جوانی میں اتنی خوبصورت تھیں کہ صدر ایوب نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کے لیے مانگا تھا. جی ہاں. تو انکار کیوں کیا؟ ہمارا سادات کا گھرانہ ہے اور میرے والد سادات سے باہر میرے رشتے کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہ تھے. تو نور جہاں کو آپ نے انکار کیوں کیا؟ ہاں، وہ حالانکہ اس کا بیٹا تو سید شوکت رضوی کا بیٹا تھا جی، لیکن بس وہ کوئی ہمارے جیسے لوگوں میں ان لوگوں کا کوئی سیٹنگ نہ ہو پاتی. وہ جب رشتہ لے کر آئی تھیں وہ واقعہ کیا تھا؟ بس وہ آئیں، انہوں نے بات کی تو میرے والد نے کہا کہ آپ گانا سناؤ. تو اس نے کہا کہ پہلے آپ ہاں کرو پھر میں گانا سناؤں. کیا ان رشتوں کو انکار کی وجہ فخر امام صاحب سے آپ کی کوئی پسندیدگی تھی؟ انکار میں تو نہیں تھی کرتی، وہ تو میرے والدین کا کام تھا. ویسے فخر امام کے بارے میں انہوں نے بھی سوچ رکھا تھا اور مجھے بھی وہ اچھے لگے تھے. آپ کی اور فخر امام صاحب کی جو سوچ ہے، ان کا مزاج ہے، اس میں خاصا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی اور کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ جہاں ہمیں 50 سال سے زیادہ اکٹھے ہوئے ہو گئے ہیں. اصل میں سوچ ہماری مختلف نہیں، ہماری ویسے مزاج مختلف، لیکن ہماری قدریں مشترک تھیں. تو جہاں قدریں مشترک ہوں وہاں پہ پھر نبھاؤ ہو جاتا ہے.